اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم اسلام میں عہدہ امامت کا پانچواں رہنما، جس کی المناک شہادت اور مصائب کی یاد میں پوری دنیا غمگین ہے، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں حزن و ملال نے اہل بیت علیہم السلام کو گھیر لیا ہے اور چاروں طرف حزن و ملال اور سوگ کے آثار نمایاں ہیں. اس المناک سانحے پہ تمام مومنین کو پرسہ پیش کرتے ہیں. اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ امام باقر علیہ السلام کی حیات بابرکت کے مختلف پہلوؤں، آپ کی تعلیمات اور ارشادات پر توجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی عزاداری کی جانب بھی توجہ رکھنا چاہیے ہمیں. امام باقر علیہ السلام آپ واقع کربلا کے مصائب و آلام کے وہ آخری یادگار تھے کہ جہاں پر آپ کے پیاسے اقربا پر مصیبتیں ڈھائی گئیں، آپ نے ان تمام مصائب کو برداشت کیا. امام باقر علیہ السلام جب آپ 2.5 برس کے ہوئے تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے وطن عزیز مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑا اور آپ نے مکہ سے لے کر کربلا تک کے سفر صعوبت کو برداشت کیا. اس کے بعد آپ نے واقع کربلا کے تمام مصائب و آلام کو دیکھا اور کوفہ اور شام کے تمام حالات بھی دیکھے اور 1 سال تک شام میں آپ قید رہے. اس کے بعد آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری میں مدینہ منورہ کو واپس ہوئے. امام باقر علیہ السلام کی اگر عظمت و فضیلت پر دیکھیں تو نبی اکرم کے صحابی جلیل القدر جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابر، تم اس وقت تک باحیات رہو گے کہ جب تک میرے حسین کی نسل سے میرے بیٹے سے ملاقات نہیں کر لیتے جس کا نام محمد ہے، اور وہ ہر طرف علم کو پھیلائے گا. اس کے بعد جابر ابن عبداللہ الانصاری بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک باحیات رہا جب تک کہ امام باقر علیہ السلام سے ملاقات نہ کر لی. اور جب میری ملاقات امام باقر علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے امام کو رسول اسلام کا پیغام پہنچایا اور امام باقر علیہ السلام نے رسول اسلام پر درود و سلام بھیجا. ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام کو سلام کیا. امام نے اس کے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد اس شخص نے کہا، اے فرزند نبی، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے محبت رکھتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتا ہے، اور آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں. اس بنیاد پر نہیں کہ میرا کوئی اس سے ذاتی اختلاف ہے، میں آپ کی حلال کردہ اشیاء کو حلال قرار دیتا ہوں اور آپ کے حرام کردہ اشیاء کو حرام قرار دیتا ہوں، اور میں آپ کے حکم کا منتظر رہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھلائی اور خیر کی امید رکھتے ہیں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے والد کے بعد ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا تو میرے والد نے فرمایا کہ تمہیں رسول خدا حضرت مرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جب تم اس وقت حاضر ہوگے تو تمہارا دل پرسکون اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور تمہارا استقبال رحمت و ریحان سے ہوگا اور تم ہمارے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگے. جیسے اس شخص نے یہ سنا، خوش ہوا اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور سینے سے مس کیا اور امام سے واپس جانے کی اجازت طلب کی. اور جب واپس چلا گیا تو امام نے فرمایا کہ جو شخص اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھے، کیونکہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ہمارے حلال کردہ اشیاء کو حلال قرار دیتے ہیں اور ہمارے حرام کردہ اشیاء کو حرام قرار دیتے ہیں.
اور ہمارے چاہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، خدا بند عالم کی خوشنودی اور رضا کے حصول کی خاطر ہمارے چاہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے دشمنوں سے بغض رکھتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنی خواہشات اور شہوات کی اتباع کرتے ہوئے گزشتہ روز کو جس چیز کو ہم پر حرام قرار دی گئی تھی اس کو ہم اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اہل بیت ہمارا چاہنے والا ہے اور ہمارے اہل بیت سے دشمنی بھی رکھتا ہے، اس کے لیے سازشیں بھی کرتا ہے، تو اس کا تشیع اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول ہماری نگاہ میں دشمن ہیں۔ امام باقر علیہ السلام وہ کوہ علم ہیں کہ جن کی بلندیوں تک انسانی نگاہیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ سے آپ کو علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ علم میں جب سلطنت وقت قریب آیا، حشام تخت سلطنت میں بیٹھا، تو اس نے دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام مسجد الحرام میں لوگوں کو نصیحتوں سے بہرور کر رہے ہیں، تو حشام نے سوچا کیوں نہ ہم ان کو ذلیل کریں۔ تو حشام ایک شخص کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ حشر کے آخر میں جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت لوگ کیا کھائیں گے اور پئیں گے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ حشر میں میوہ دار درخت ہوں گے جس کے ذریعے لوگ کھائیں گے اور پئیں گے۔ ایک مرتبہ حشام نے کہا کہ یہ بالکل غلط کہا ہے، لوگ اپنی پریشانیوں اور حساب و کتاب میں لگے رہیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ کھائیں گے اور پئیں گے۔ قاصد نے آ کر امام کی بات کو دہرایا تو حشام کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ جاؤ اور اسے کہہ دینا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن میں ہے کہ اہل جہنم اہل جنت سے کھانے پینے کے لیے مانگیں گے اور اہل جنت کہیں گے کہ کافروں پر جنت حرام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جہنم میں لوگ کھانے اور پینے کے لیے پریشان ہوں، وہاں میں کھانے اور پینے کو نہ چھوڑتے ہوں، تو جنت میں کھانے پینے کا بندوبست کیوں نہ ہو؟ تو عزیزان گرامی، یہ امام باقر علیہ السلام کا علمی جواب ہے کہ جس کے ذریعے سے امام نے حشام ابن عبد الملک کو رسوا کر دیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے شیعوں کو حق اور حقیقت پر چلنے کی تلقین کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر حق اور حقیقت کو چھوڑ کر انسان دشواریوں کی وجہ سے حق اور حقیقت کو چھوڑ دے اور ناحق اور باطل میں جا کر مل جائے تو وہ مشکلات میں پریشان ہو جاتا ہے اور مشکلات میں چلا جاتا ہے۔ لہذا امام باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کا شمار کربلا کے ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے باقاعدہ کربلا کے مصائب کو دیکھا ہے اور اپنے عائدہ اقربا کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اہل دنیا اس طریقے سے ہمارے جد بزرگوار کی مظلومیت پر نواخوانی اور فرش عزا گریہ زاری انجام نہیں دے پا رہے ہیں جس طریقے سے انجام دینا چاہیے تھا، تو امام باقر علیہ السلام نے اس پہلو پر نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو مجلس سید الشہداء پر شرکت کرنے کی دعوت دی اور مشہور شہراء کو مرثیہ امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے لیے بلایا اور لوگ شرکت کرتے گئے۔ جب حشام ابن عبد الملک نے دیکھا تو پریشان ہوا، اور یہ رہا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی جلالت و بزرگی کو جب بھی دیکھا تو ان کو برداشت نہیں ہوا اور ان کو اپنی حکومت کا خطرہ محسوس ہوتا رہا ہے۔ امام علیہ السلام اس دور میں مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے ایک علمی تحریک کی بنیاد رکھی جس میں آپ کامیاب ہو گئے، اور آپ ہمیشہ اپنے
پیروکاروں سے اس بات کی تلقین کرتے رہے ہیں حق اور حقیقت کو نہ چھوڑیں بلکہ صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ جیسا کہ دیکھا جائے تو امام باقر علیہ السلام نے پوری کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے مجلس سید الشہداء کو عام کیا جائے، اور آج مجلس سید الشہداء اس قدر مشہور ہے اور عام ہے کہ لوگ ہمیشہ سے مجلس سرکار سید الشہداء برپا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ صرف امام باقر علیہ السلام کی وہ تعلیم ہے کہ جنہوں نے ہمیں ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کر یہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دین حق پر قربان ہونے والوں کی یاد منانی چاہیے۔ یقیناً امام باقر علیہ السلام نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے اور ہمیں ایک عزاداری کے تحفے کو پیش کیا ہے۔ ہمیں جس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار سید الشہداء کی عزاداری جس طریقے سے ہو برپا کریں۔ رسول اسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ اگر نیک اور بد کردار اگر نیک ہوئے تو امت نیک اور صالح ہو جائے گی، اگر یہ دو گروہ بد کردار ہوئے تو ہماری یہ امت برائیوں کی طرف چلی جائے گی۔ ان میں سے پہلا گروہ دانشوروں کا ہے اور دوسرا گروہ حکمرانوں کا ہے۔ اگر یہ دونوں اچھائی اور نیکی پر عمل کرتے رہے تو یہ معاشرہ بھی اچھائی اور نیکیوں پر باقی رہے گا، اگر یہ حاکم اور دانشور برائیوں پر عمل کرتے رہے تو معاشرے کو بھی برائیوں کی طرف لے جائیں گے۔ لہذا جہاں تک ہوگا امام باقر علیہ السلام نے اپنے علمی و فیوض برکات کے ذریعے سے دین اسلام کو فروغ دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہشام ابن عبد الملک نے امام باقر علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کروا دیا۔ آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ باتوں کے متعلق وصیتیں فرمائی، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ 800 درہم میری عزاداری اور ماتم پر صرف کیا جائے، اور 10 سال تک مینا میں بزمانہ حج ہماری مظلومیت پر ماتم کیا جائے۔ 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کے جوار میں دفن کیے گئے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔